السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پیغام رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے افطاری کی دعا۔ اپنے یہاں افطاری کی دعا کے لیے بھی بڑا جھگڑا چل رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ذرا افطاری کے بارے میں دیکھ لیں، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ تم روزہ پورا کرو جب رات شروع ہو جائے، اس وقت تک رات شروع ہو جائے۔ عربی میں سن سیٹ سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب لوگ اس کو یہ کہیں کہ بھائی تقویٰ ہے، فتویٰ ہے، احتیاط ہے، تو ذرا 5 منٹ اور دیکھ لیتے ہیں۔ ارے بھیا بھوکے تھوڑے نہ ہیں، تو اگر اتنا ہی احتیاط کرنا ہے تو 15 منٹ کے بعد کر لیجئے احتیاط۔ تو کچھ لوگوں کے یہاں 15 منٹ کے بعد بھی ہے افطاری، تو کیا کریں گے؟ افطاری جلدی کرنے میں بھلائی ہے، تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیث کیوں بیان کی کہ جلدی کرنے میں بھلائی ہے؟ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 باب فضل السحور و تاکید استحبابی، حدیث نمبر 1098۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک جلدی افطار کریں گے۔ اور جلدی افطار کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی کھا لیں، جبکہ آپ دیکھ لیجئے گا کہیں کہیں پر افطار پارٹی ہوتی ہے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ پہنچتے ہیں جو روزے سے نہیں ہیں، تو سورج ڈوبا ہی نہیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو جلدی کا مطلب یہ کہ سن جیسے سیٹ ہوا ہم بھی کھانے کو سیٹ کر لیں، آرام سے کھانا شروع کر دیں۔ اچھا آپ ہی بتائیے، اتنا دیر رک سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کیوں نہیں رک سکتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اپنی یہاں ایک چیز اور ہے، لوگ افطاری میں کیا کرتے ہیں؟ اذان کا انتظار کرتے ہیں، تو مؤذن صاحب بھی اچھا پیٹ بھر کے تب اذان دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، افطاری میں اذان کا اعتبار نہیں ہے، افطاری میں سن سیٹ کا اعتبار ہے۔ اور آپ انگریزی اخبار دیکھیے، کیلنڈر دیکھیے، اس میں جتنا سن سیٹ لکھا ہوا الحمدللہ صحیح کتاب و سنت والے کے یہاں بھی آپ کو وہی ملے گا۔ تو آپ انگریزی کے حساب سے چلیے، سن سیٹ جیسا ہے وہی حساب سے عمل کیجئے، اور جلدی کریں گے تو اس میں بھلائی ہے۔ اپنے یہاں ایک چیز اور ہے کہ افطاری کس پر کرنا چاہیے بھائی؟ تو افطاری رطب کھجور، گیلی کھجور، یعنی تو چھہارا، نمک سے افطاری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ بڑا چل رہا ہے، لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، گالی بات دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک ہے افطاری کی دعا، بسم اللہ کر کے افطاری کیجئے۔ سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2357، صحیح حدیث ہے، یہ حسن روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا، بالکل پکا ہو گیا۔ اور رمضانی کیلنڈر میں ہم لوگوں کو کچھ دعائیں ملتی ہے، جو کیلنڈر ملتا ہے اس میں دعائیں، جیسے ایک دعا بہت مشہور ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ہے سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2358، باب نمبر 22 باب القول عند الافطار۔ لیکن یہ دعا ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس دعا کے اندر ہے معاذ بن زہرہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ کہتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ معاذ بن زہرہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے تقریب التہذیب میں، ترجمہ نمبر 6754 میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 میں، مقبول من الثالثہ، مقبول من الثالثہ، مقبول ہے تیسرے درجے کے، ارسل حدیثاً، حدیث کو مرسل بیان کیا ہے، بیچ میں ایک کو چھوڑ کر ڈائریکٹ صحابی سے بیان کیا۔ فوہم من ذکرہ من الصحابہ، لوگوں کو وہم ہو گیا کہ یہ صحابی میں سے ہے، جبکہ معاذ بن زہرہ صحابی میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے کیسے بیان کیا؟ انہ بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیچ میں صحابی کا نام لینا ضروری تھا، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو بنا رہے ہیں، بھائی یہی صحیح ہے، ان کے یہاں ایسا لکھا، ان کے یہاں ویسا لکھا۔ ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اس کو لینا ہے۔ ایک دعا تو اور ہے جو کہیں بھی نہیں ملی، وہ جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ کیلنڈر میں موجود ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یہ مجھے تو کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ دعا نہیں ملی، لیکن ہے کیلنڈر کے اندر موجود ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، وہی چیز لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ افطاری کے وقت دعا جو بھی کریں گے دعا قبول ہوگی، یہ حسن درجے کی روایت ہے، اگر دیکھیں گے تو ملا جلا کے تو، لیکن جہاں کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ وہاں پر ضعیف لکھی ہوئی ہے حدیث۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1753، عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للصائم عند فطر لدعوۃ ما ترد، کہ روزہ دار افطاری کے وقت اگر دعا مانگیں تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ ایک دعا ایسی ہے،
لیکن ہم اور آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اس وقت کھانے کے آئٹم سامنے رکھے ہوئے ہیں تو من اسی پر لگا رہتا ہے، کیونکہ افطاری کا وقت ہے اور ہر آدمی کے ذہن میں گھومتے رہتا آج میں تو اتنا کھا لوں گا، اتنا پی لوں گا، آج چھوڑوں گا نہیں، پورا اکیلے میں کھا جاؤں گا۔ تو اس وقت دعا میں رغبت، اس لیے میرے بھائیو یہی تو اصل امتحان ہے۔ افطاری کرانا بھی ثواب ہے اور افطاری بنانا بھی ثواب ہے۔ گھر کی خواتین افطاری بناتی ہیں تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے، سحری بناتی ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، وہ بھی شکریہ کی مستحق ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 807 زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کسی روزہ دار کو افطاری کرائی اس کو ثواب ملے گا اور جو کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور کسی کے اجر میں ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ جب افطاری کریں کسی کے یہاں، کوئی ہم کو افطاری بھیج دے تو دعا دیں، دعا دینا بہت ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ، دعائیں دینے کا مہینہ، دعائیں لینے کا مہینہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1747 عبداللہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے یہاں افطاری کی اور کہا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزہ دار نے افطاری کی، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا، فرشتے جو ہیں تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو یہ چند باتیں تھیں افطاری اور افطاری کے دعا کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔